الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں کے بارے میں جانیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس میں رب کریم نے ہم سے براہ راست بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو۔ قرآن مجید فرقان حمید سارا ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن جو یہ خاص آیتیں ہیں یہ تو براہ راست ہمیں ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو ایک مومن ہونے کی نیت سے، ایک مسلمان ہونے کی نیت سے یہ لازم ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اسی ٹاپک کو ہم لے کر آگے چلیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک، سبحان اللہ، اور وہ جمعہ کے دن سے متعلق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ سبحان اللہ، جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے، اور اس دن سبحان اللہ اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں اس دن تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی چاہیے، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ہو سکے تو جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھیں، سورہ کہف پڑھنے کے تو بہت سارے فضائل ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے، تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر لگتی ہے، 12-15 منٹ سورہ کہف کی تلاوت بھی کر لیا کریں، اور سبحان اللہ جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب جس مقام، جس وقت اور جس یوں سمجھیے کہ جگہ کا شرف اور بزرگی زیادہ ہوتی ہے، یا جس مہینے یا جس دن کی، تو پھر اس دن گناہ کرنا، اس مقام پر گناہ کرنا، اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی باہر روڈ پر گناہ کرے، یقیناً گناہ ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر کرے گا تو اس کی پنشمنٹ بڑھ جائے گی نا، کہ اللہ کے گھر میں آ کر بھی گناہ کرنا ہے۔ کوئی عام دن میں گناہ کرے، یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا، وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کریں، جمعے کو خاص طور پہ نمازوں کا اہتمام کریں، جمعے کو خاص طور پہ گناہوں سے بچیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اس دن کو امپورٹنس دیں۔ اس کی امپورٹنس کتنی ہے شریعت کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں، کہ قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے۔ صرف ذکر نہیں کیا گیا قرآن میں جمعہ کے دن کو، یعنی جمعہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک پوری سورت قرآن پاک میں نازل کر دی گئی ہے۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دا ڈے آف فرائیڈے۔ اس کو آرڈنری ڈے کی طرح، اس کو عام دنوں کی طرح سیلیبریٹ نہ کریں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو قرآن پاک کی ہمیں آیت ہم نے سننی ہے، سبحان اللہ کیا کمال کی آیت ہے اور کیا شاندار اس میں لیسن ہے۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 254۔
اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، اس قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے۔ ایک دن آنا ہے جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ہاں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے ہوگے تو کام آئے گی، برے دوست اور خاص طور پہ اگر غیر مسلم ہیں، ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے۔ اس دن سے پہلے اس دن کی تیاری کر لو۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کو اس کی راہ میں خرچ کر لو۔ اب اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے ذرا سمجھیے گا۔ اس آیت میں آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ایک اور طریقہ بیان فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر لو جو خدا ہی نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ نے ہی دیا ہے نا۔ یعنی یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے، ذرا مل کر جواب دیں گے، ہمیں مال کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم کسی کو کوئی پیسے دیں کہ بھئی یہ میرے 50,000 روپے ذرا رکھ لو، اور تھوڑے دنوں بعد میں اس کو کہوں یار وہ جو میرے 50,000 تھے اس میں سے 5,000 دے دو، یہ صاحب مجھے 5,000 واپس دے دیں، انہوں نے مجھ پر کوئی مہربانی کی؟ نہیں نا، پیسے میں نے دیے، میرے ہی پیسے تھے، اور 50 میں سے میں نے 5 ہی مانگے ہیں۔ اچھا، میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں، تحفہ بھی دوں، خوش بھی ہو جاؤں، تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار، اپنے ہی پیسے تھوڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے، پھر کس بات کا انعام ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارے ہی پیسے اس میں سے بھی تھوڑے لے لیں۔ میرے رب کی شان دیکھیں کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اچھا، اللہ اپنے مال میں سے فرماتے میری راہ میں خرچ کر لو۔ اچھا، ہم خرچ کر بھی لیں تو کمال کیا کیا، دیا اسی نے تھا۔ بلکہ مزے کی بات پتہ ہے کیا، صرف مال نہیں دیتا، مال تو بہت سو کو دیا ہے، پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، توفیق نہیں دی ہے، اربوں پتی ہیں، زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے۔ نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا، جو فرض ہے، جو ضروری ہے دینا، وہ نہیں نکلتا کیونکہ توفیق نہیں ہے، دل نہیں چلتا۔ سبحان اللہ، مال بھی رب دے، توفیق بھی رب دے، اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر، یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا؟ تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی، اور رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا، گفٹ ہے۔ کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، آج میں نے دیا ہے دیکھو کل کیا دے گا۔ تحفہ بھی غرض کے ساتھ، تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ، تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ گفٹ دیا تو دیا، اچھے دل سے دیا کرو۔ تو لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا، جبھی تو قرض ہے۔ آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں، کس کو دے رہا ہوں، واپس دے گا نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا جو رب نے قرآن میں فرمایا نا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا، اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا، اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا۔ اچھا، دنیا میں دے دیا اللہ نے تو پھر ختم ہو گیا نا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو قرض دیا، اس نے ہمیں واپس دے دیا، اس پر بھی اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ دنیا میں خرچ کیا، اللہ دنیا میں بڑھا کے دیتا ہے، کسی کو 1 کا 10 دیتا ہے، اور کسی کے اخلاص کے مطابق 1 کا 700 بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد تو ختم ہو گئی نا بات؟ نہیں، یہ تو دنیا میں دیا ہے، اللہ جنت کی نعمتیں اور عطا فرمائے گا۔
احادیث میں آتا ہے اور مضمون ملتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو نا، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے، جس طرح تم اپنے بچڑے کو یا گائے کے بچے کی مثال دی گئی، جانور کو پالتے ہو کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی کھجور کا صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا۔ یعنی ملٹی پلائی ادھر بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا کمال کی اللہ کا احسان ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اسی میں سے تم خرچ کرو۔ پھر کیا فرمایا، قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے، اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ نیز کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، صرف اذن الہی سے اللہ نے جس کو اجازت دی ہوگی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اہل ایمان کی شفاعت کر سکیں گے۔ اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہوگا جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو، اور دوستیاں بھی نیک لوگوں کے ساتھ جو دوستیاں ہوں گی وہ کام آئیں گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو برے لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں نا، یہ میرے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، آج نوجوان کو سمجھاؤ یار برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جواریوں کے ساتھ نہ بیٹھو، بے حیا لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو۔ تو جواب کیا دیتے ہیں، میں نہیں شراب پیتا، میں جوا کہاں کھیلتا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، بس بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، دوست کرتے ہیں۔ دو باتیں یاد رکھیے گا، یہ جتنے نوجوان یہ جواب دیتے ہیں نا کہ میں بڑا پکا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، دوست کرتے ہیں، آپ تیار ہو جائیے کہ کچھ دنوں میں آپ بھی یہ برا کام کریں گے، کوئی نہیں بچتا۔ چلیں اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھ، عموماً بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابو پتہ نہیں کیوں روک رہے ہیں، یہ مولانا صاحب کیوں منع کرتے ہیں برے دوستوں میں بیٹھنے کا، میں تو بڑا پکا ہوں۔ اچھا اسی طرح اب ذرا نوجوانوں سے بات کر لوں یا بڑی عمر کے لوگوں سے بات کر لوں، وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جن کا ایمان درست نہیں ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں۔ انہیں کہو یار آپ کے دوستوں میں یہ کیوں ہیں، تو کہتے میں بڑا پکا ہوں، میں ان کے عقیدے کی طرف نہیں جاتا ہوں، میں تو جناب اپنی بات کرتا ہوں لیکن بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ۔ اب یہ دو قسم کے لوگوں کو جواب قرآن دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، پھر بات آگے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، الا المتقین۔ متقی لوگوں کی دوستی ہوگی، وہ قیامت میں بھی کام آئیں گے، باقی سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لو، ایسے دوست کا کیا فائدہ جو قیامت کے دن کام ہی نہ آئے بلکہ میرے لیے مار پڑنے کا سبب بن جائے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، جو لوگ کہتے ہیں میں بڑا پکا ہوں، میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف۔ چلیں اب ایک چھوٹا سا میں سروے آپ سب کے ساتھ کر لیتا ہوں۔ کسی بھی چور، کسی بھی ڈاکو، کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی ہیروئنچی، غلط کام کرنے والے سے کبھی بھی زندگی میں ملاقات ہو جائے، اس کو صرف ایک سوال کیجئے گا، جواب آپ خود ہی دے دیں گے ابھی مجھے، ٹھیک ہے؟ لیکن چلے آپ سوال کیجئے گا، آپ کو یہ عادت کہاں سے ملی؟ بتائیے سارے لوگ کیا جواب دیں گے؟ جواب آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے ملی؟ کوئی ایک نہیں کہے گا جناب کہ یہ جو شراب کی عادت پڑی ہے نا یہ ابو نے مجھے لگائی ہے، یا امی نے برتھ ڈے والے دن مجھے یہ پسٹل لا کے دی تھی کہ بیٹا آج تیری برتھ ڈے ہے، یہ پسٹل لے اور آج سے چوری شروع کر دے۔ آپ کو یہ سارے لوگ جواب یہی دیں گے، یار بیٹھتا تھا، دوست پیتے تھے، دوست غلط کام کرتے تھے، دوست جوا کھیلتے تھے، کہا یار تھوڑے ہی پیسے لگا لو، بڑا مزہ آتا ہے، ہم تو روز جیتتے، تم بھی جیت جاؤ گے، اور جناب مجھے جوئے کی لت پڑ گئی اور آج سب کچھ بک گیا۔ آج میں اتنی شراب پیتا ہوں، پہلے ایک بھی نہیں پیتا تھا، آج جو میں یہ چرس اور ہیروئن پی رہا ہوں، میں تو صرف سگریٹ پیتا تھا، ایک بار دوست نے کہا ذرا تھوڑا سا کش تو لگا لو، اور آہستہ آہستہ مجھے یہ عادت پڑ گئی۔ ایک بندہ آپ دنیا میں نہیں دکھا سکتے کہ جس کو بری عادت لگی ہو اور وہ دوستوں کی وجہ سے نہ لگی ہو۔ تو واٹ از دا ریزلٹ؟ سیدھا فارمولا ہے نا کہ برا دوست ہی دوست کو خراب کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اب ذرا تھوڑا سا ایک اور سروے کر لیتے ہیں، آپ ہی کا سروے کر لیتے ہیں۔ اس میں 100% جواب نہیں آئے گا، اس پہ 70-80% جواب آئے، کیونکہ اس پہ ماشاءاللہ ماں باپ کا کردار بھی ہوتا ہے، لیکن 70-80%
آپ میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں یار آپ کی نماز کی عادت کیسے بن گئی, آپ کی ماشاءاللہ تلاوت کی عادت کیسے بن گئی, آپ نے چہرے پہ سنت کیسے سجا لی ہے, آپ اچھی محفلوں میں کیوں جانے لگ گئے ہیں, آپ کے اندر یہ خوبصورت عادت کہاں ہے, تو آپ میں سے 70% لوگ جواب کیا دیں گے, یار ایک اچھا دوست مل گیا تھا, ایک اچھا رہنما مل گیا تھا جس نے بڑے پیار سے مجھے دعوت دی تھی, یا کسی عالم دین سے ملاقات ہو گئی تھی, ایک اچھی صحبت ملی تھی جس نے مجھے یہ عادت ڈال دی. تو سبحان اللہ, فارمولا آپ کے سامنے ہے کہ صحبت صالح ترا صالح تنن, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, اور برے کی صحبت طالح ترا طالح کنن, تجھے برے کی صحبت برا بنا دے گی. یہ مانتے نہیں ہیں لوگ, نہ نوجوان آج کا مان رہا ہے نہ بچے مان رہے ہیں, کہتے نہیں ہم بڑے پکے ہیں. آپ کو امپیکٹ ضرور آئے گا. وہ یہ جو محاورہ ہے نا, یہ محاورہ صرف محاورہ نہیں, حقیقت ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا, یہ دنیا کا دستور ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے چلے میں آپ کو ایک اور لاجیکلی ایگزامپل سے, ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے. اس وقت آپ سارے وضو کر کے تیار ہو کر ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے. اس وقت آپ میں سے کسی کا حرام کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے, کوئی بری بات سوچنے کو جی چاہ رہا ہے, کوئی بے حیائی کی بات دماغ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں, آپ اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے. انوائرمنٹ اثر ڈالتا ہے, صحبت اثر ڈالتی ہے. اس وقت اللہ رسول کی بات سننے کو جی چاہ رہا ہے, یہیں سے اٹھ کر کسی ڈانس کلب میں چلے جائیں, کسی میوزیکل پروگرام میں چلے جائیں, بے حیائی کے پروگرام میں جائیں, تھوڑی دیر تک تو بندہ اسٹک رہے گا, تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ بھی الٹا سوچنا شروع کر دے گا. کیوں؟ صحبت اثر ڈالتی ہے, ماحول امپیکٹ ڈالتا ہے. اگر بچنا ہے نا تو ہمیں اچھے ماحول میں ہی رہنا ہوگا, ہمیں اچھے دوستوں میں رہنا ہوگا. ورنہ میں کہوں میں بڑا پکا ہوں, ارے بڑے بڑے اولیاء کہلانے والوں کو شیطان نے پلٹا دیا, میں اور آپ کیا ہیں؟ تو اپنے اوپر اتنا غرور, اتنا جس کو کہتے ہیں نا یقین نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے نا, تو بری دوستیوں سے بچیے, خدارہ بچیے, یہ ایمان لے سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا برا یار مار سے زیادہ خطرناک ہے. مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو, یار وہ والا جو برا ہے وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. سانپ جان لیتا ہے, برا دوست ایمان لے لیتا ہے. لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں یار, غیر مسلم ہے تو کیا ہوا, ہم تو جاتے, معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے ان کے تہواروں میں جاتے ہیں, ان کے تہواروں میں مٹھائیاں جا رہی ہیں, ان کے گھروں سے مٹھائیاں آ رہی ہیں. کیا جواب دو گے اللہ رسول کو؟ اس سے دوستی لگائیے جس کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہی درست نہیں ہے, اور ہم اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم صحابہ کرام کو, نبی پاک کو کیا جواب دیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے نا. اچھا پھر ایسے دوست لگائے ہوں گے جو اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ, کبھی سوچا آپ نے کہ سرکار کی آل کے بارے میں بری بات کرنے والے کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ مگر نہیں, کوئی بات نہیں یار, میرا دوست ہے, اس کا عقیدہ ہے. یار آپ کے والد کو کوئی گالی دے, آپ کی والدہ کوئی برا بھلا بولے, آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کہیں میں اس کی جان لے لوں گا, اس کا گلا پکڑ لوں گا. اچھا تمہاری ماں کو برا بھلا کہ تم نہیں بیٹھو گے. مومنوں کی ماں کے بارے میں, ہماری امہات المومنین کے بارے میں کوئی برا کہے, ہمارا دوست بن جاتا ہے. سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی معیار نہیں ہے. ہم مسلمان پہلے ہیں, ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بروز قیامت شفاعت لینی ہے. ہم کیسے ان کو دوست بنا سکتے ہیں؟ تو خدارہ سمجھیے, اللہ کے ولی, سبحان اللہ, اولیاء کرام کے بارے میں بری باتیں کرنے والا میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام, اچھا ولی کہتے کس کو ہیں؟ دوست کو. کس کا ولی ہے؟ اللہ کا دوست ہے. اللہ کے دوست کو برا کہے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ میرا بہت چھوٹا سا علم ہے پیارے اسلامی بھائیوں, لیکن میں نے اب تک جو پڑھا ہے, 2 ہی مقامات قرآن مجید میں ملتے ہیں یا احادیث میں سننے کو ملتا ہے کہ یہ 2 کام ایسے ہیں کہ کوئی کر لے تو وہ ایسا ہے جس سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے. رب سے جنگ کرنا ہے, یہ 2 کام ایسے ہیں. مجھے بتاؤ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے نا. تو ان 2 کاموں سے تو مجھے میلوں کوسوں دور رہنا ہے. وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سود کا کام کرنے والا اور ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا. اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اولیاء کرام کے اس بارے میں بکواس ہو رہی ہے اور میں کہتا ہوں میرا دوست ہے یار, کوئی بات نہیں, اس کا مسئلہ ہے, میں تو کھانا کھاتا ہوں اس کے ساتھ.
اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن متقیوں کے علاوہ گہرے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے. تو ہمارا کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے. آج کل تو ڈیجیٹل فرینڈ بنتے ہیں نا, ادھر فرینڈ ریکویسٹ آئی ادھر ایکسیپٹ, ادھر فرینڈ ریکویسٹ ادھر ایکسیپٹ. کون ہے کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست بنانے کا کوئی معیار بناؤ ہیں کہ پہلے وہ دوست اللہ کا دوست ہے کہ نہیں, رسول پاک صحابہ اہل بیت کا دوست ہے کہ نہیں, اس کے عقیدے, پھر اس کے بعد اس کے اعمال کیسے ہیں. برے دوستوں کے ساتھ رہ کر آپ اچھے نہیں ہو سکتے. کاش یہ قرآن کا پیغام آج ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں دوست کسے بنانا ہے. اچھا پھر سبحان اللہ آگے قرآن کہتا ہے کہ پھر اپنے اللہ نے جو مال دیا ہے نا اس کو خرچ کر کے اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن پھر کوئی کاروبار نہیں ہوگا, جس دن پیسہ کام نہیں آئے گا. ایک اور جگہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ترجمہ, اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوتا. مرنے کے بعد بندہ کہے گا اے اللہ دوبارہ بھیج دے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اتنا جلدی مر جاؤں گا ہیں, میں اب روزہ بھی رکھوں گا, میں صدقہ بھی دوں گا, میں نمازیں بھی پڑھوں گا, اے اللہ ایک موقع دے دے. اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا. ہیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے, اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر, کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لا ابالی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا, خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں, مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے. نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی, ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے. ہم سب دنیا میں جانے کے لیے آئے ہیں. میں 2 دن پرانی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں نیو کراچی میں گیا, میرا بیان تھا وہاں پر. بیان کے بعد مجھے لوگوں نے کہا کہ اس بیان کے پاس ہی ایک گھر ہے اور وہاں بڑی جوان موت ہوئی ہے, والد صاحب کو صبر ہی نہیں آ رہا ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیں دعا کر دیں گے ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی. یقین کریں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا اس نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے. پتہ ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا, 19 سال اور چند مہینے کا وہ نوجوان تھا جس کا انتقال ہوا. اس کے والد بھی موجود تھے, اس کے دادا بھی موجود تھے. میں اس گھر میں ملنے گیا. آپ یقین کریں جو ان کی کیفیت تھی, پتہ وہ کیا کہتے تھے؟ میں نے کہا کیسے انتقال ہوا؟ وہ کہتے یہ نوجوان صرف 2 دن پہلے بیمار ہوا, بخار ہوا. ہم نے کہا نارمل سی بات ہے, گھر میں دوائی دے دیتے ہیں ہم بخار میں. اگلا دن اس کا چہرہ پیلا پڑنا شروع ہو گیا. ہم سمجھے پیلیا ہو گیا ہے, علاقے کے ڈاکٹر کو دکھانے گئے کہ جناب کوئی تھوڑی سی دوائی دے دیں, جوائنٹس لگ رہا ہے. شام تک اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ہم پھر کسی بڑے ہاسپٹل میں لے گئے. ہاسپٹل والوں نے کہا طبیعت سیریس ہے, راتوں رات اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا اور اگلے دن اس کا وصال ہو گیا. ہم نے جتنے ٹیسٹ کروائے, وہ کہتے ہیں جو ٹیسٹ کی رپورٹیں تھیں نا وہ بھی نہیں آ پائیں. بندے کے انتقال کے 3 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بلڈ میں یہ پرابلم ہے وہ, یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ملا ہمیں کہ ہم اس کی ڈائگنوز کر سکتے کہ اس کو پرابلم کیا تھا. بڑا پیسے والے تھے, بڑا گھر تھا, سب کچھ تھا, مگر وہ 20 سال کا نوجوان اب اپنی قبر میں اکیلا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. کس بات کا انتظار ہے یار؟ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ ابھی بہت باقی ہے, ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے, ابھی تو بڑھاپا آئے گا, پھر جناب اللہ اللہ بھی کر لوں گا, پھر توبہ بھی کر لوں گا, پھر حرام بھی چھوڑ دوں گا, پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لوں گا. دادا موجود ہے, پوتا قبر میں ہے. وہ ایک قبرستان میں تختی لگی ہوئی تھی نا ایک قبر کے اوپر, میں بڑا اہم تھا یہی میرا وہم تھا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوتی ہے اور تاریخ وصال بھی. کیلکولیٹ کیا کریں کہ یار یہ 70 سال کے بعد قبر میں گئے, پھر آپ کو کوئی قبر ملے گی جو 40 سال کا قبر میں گیا ہوگا, آپ کو ایسی بھی قبر ملے گی جو 15 سال میں قبر میں گیا ہوگا. بلکہ قبرستان میں چھوٹی چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی قبر میں گئے. اٹ مینز ہم میں سے ہر کوئی ایک سیکوینس سے آیا ضرور ہے.
میرے دادا پہلے آئے ہیں، آپ کے بھی پہلے دادا آئے، پھر والد آئے، پھر آپ آئے، پھر آپ کے بچے، پھر ان کے بچے. یہ ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے. ہیں پہلے کوئی بھی جا سکتا ہے، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد کہے گا یا اللہ مجھے مہلت کیوں نہ دی، میں نیک کام کرتا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا. موت مہلت دے کر نہیں آتی ہے. مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا. آج کل میسج آتا ہے نا موبائل کمپنی کا کہ جناب 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، پلیز اب 10% رہ گیا ہے، اب جلدی سے پیسے ڈلوائیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں یار اپنے اسٹاف کو یا پیسے بھجواؤ، موبائل بند ہونے والا ہے. زندگی میں مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا کہ یور 10% لائف ریمیننگ، پلیز میک ریپینٹنس، توبہ کر لیں، 10% رہ گئی ہے، 2 دن رہ گئے، اب سجدہ کر لیں، اب اللہ کو راضی کر لیں، اب چھوڑ دیں حرام کو. نہیں، صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، شام جنازہ گھر پہ آتا ہے. پلیز قرآن کے اس پیغام کو آج لے کر جائیں. اللہ نے مال دیا ہے، زندگی میں خرچ کر لو، اچھی جگہ خرچ کرو، غریبوں کی مدد کریں، صدقہ جاریہ والے کام کریں، زکوٰۃ اس کی پوری دیں، اور صرف زکوٰۃ کیوں اور خرچ کر لو. اچھا یہ مال جانا کدھر ہے؟ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جانا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ایسا بندہ دیکھا آپ نے کبھی کہ جو بندہ کہے یار آج بڑا موڈ آف ہے؟ ہم کہیں کیوں موڈ آف ہے؟ کہ یار یہ جیب میں پیسے تھے نا، یہ آتے آتے بینک میں ڈلوا کے آیا ہوں. تو ہم کہیں گے یار تھوڑے ہی پیسے تھے، آپ کے ہی جیب میں تھے، آپ کے ہی اکاؤنٹ میں چلے گئے، ٹینشن کس بات کی ہے؟ ایسا ہی ہے نا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار کیش پڑا ہے ذرا اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں. کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ جو میرے پاس پیسے ہیں میں جب جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یہ میرے ہی جنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں. تو پھر کبھی ٹینشن نہیں ہوگی، خوشی ہوگی کہ یار اچھا جمع کروا دو. یہی تو قرآن نے کہا کہ اپنی لائف میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ اکبر. قیامت کے بارے میں ایک اور آیت سنیے، کاش ہم یہ میسیجز لے کے جائیں. قرآن میں رب فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. ان میں سے ہر شخص کو اس دن کی ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. کوئی کسی کے کہاں. آج ماں کتنی تکلیف میں آ جاتی ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہو، ماں بیمار ہو جاتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے ماں. کچھ لوگ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں، کرنا چاہیے، دوستوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، ساری زندگی بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. مگر قیامت کے دن قرآن کہتا ہے نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ رشتہ دار، بھائی بھائی کو بھول جائے گا. نفسا نفسی کا دن ہوگا، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے. کاش یہ بات آج ہم سمجھ کے جائیں، قرآن کے اس پیغام کو لے کے جائیں. ایک اور آخری آیت سن لیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ بھی وہ آیت ہے اے ایمان والو کہہ کر، یعنی ایک اور آیت آج ہم کور کر رہے ہیں جس میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. کل کے لیے آگے بھیجنے کی قرآن ہمیں ترغیب دے رہا ہے. ہم پیچھے چھوڑ کر کیا جائیں گے اس کی فکر میں. لک ایٹ دا ڈائریکشنز. ہم میں سے اکثر لوگوں کی فکر یہ کہ میں پیچھے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کتنا جمع کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ہر آدمی سوچے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم پیچھے کی سوچ رہے ہیں، قرآن ہمیں آگے کی سوچ دلا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. کاش یہ فلسفہ سمجھ آ جائے کہ آگے کیا بھیجنا ہے. آگے سجدے کام آئیں گے، نمازیں پڑھیے، یہ آگے بھیجنے والا کام ہے. 5 وقت کی نماز یہ آپ کے اگلے اکاؤنٹ کو بیٹر کرے گی. آگے تلاوت قرآن کام آئے گی، ذکر و اذکار کام آئیں گے، لوگوں سے اچھا برتاؤ کام آئے گا، مسلمانوں کی خیر خواہی کام آئے گی، غریبوں کی مدد کام آئے گی، صدقہ جاریہ والے کام آئیں گے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کام آئے گا، ماں باپ کی خدمت کام آئے گی. جو دھوکہ دے کر، لوٹ کر، ظلم کر کے سب کچھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ اگلا گھڑا تیار کر رہے ہیں، اور آگے کب جانا ہے کسی کو نہیں پتا. ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کاش
قرآن پاک کا یہ پیغام ہم سمجھ کے جائیں۔ جو آج آیت ہوئی ہے میں اس کا ترجمہ پھر بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ تو کاش یہ دو پیغام اس آیت سے ہم لے جائیں کہ مرنے سے پہلے، ہمیں نہیں پتہ کب مریں گے، آج دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ ایسا سامان کر لیں، کچھ ایسا خرچ کر جائیں جو ہمارے لیے خزانہ آخرت کے لیے جمع ہو جائے، اور اچھوں سے دوستی کریں، برے لوگوں کی دوستی سے اور صحبت سے بچیں۔ اس آیت سے یہ دو پیغام ملتے ہیں، اس پر اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ مزید آپ نے بیانات سننے ہیں تو مدنی چینل کو فالو کریں، ہمارے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں اس کو فالو کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔